جس وقت ہم نے حضرت ہلال ابن نافع کا تذکرہ کیا تھا تو اس وقت آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ زندان سے نکلے تھے اور کچھ لوگوں سے جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ پہنچیں گے، اور اپنا گھوڑا ان کے سپرد کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جب آنا تو میرا گھوڑا لیتے آنا، اور خود پیدل نکلے تھے۔ وہ 5 افراد تھے، یعنی بات ان کی ہوئی تھی 3 لوگوں سے، لیکن ایک کے ساتھ ان کے غلام تھے اور ایک جو تھے وہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے گئے تھے، اور بہت بڑی عظیم ان کی قربانی ہے کہ خود تو جان دینے جا ہی رہے تھے، اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے گئے تھے اور وہ بھی وہاں شہید ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں میں جو پہلا نام ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی، یہ ہیں حضرت عمر ابن خالد۔ یہ سیداوی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس سے ابو ثمامہ سیداوی تھے۔ کوفے کے جو سچے شیعہ اور اشراف تھے ان میں یہ عمر ابن خالد بھی تھے۔ ان کا پورا نام تھا عمر ابن خالد ابن حکیم ابن حزام الاسدی السیداوی، اور یہ لوگ امام کی تلاش میں نکلے تھے اور منزل عزیب پر، جہاں حر کی حراست میں امام آ چکے تھے، وہاں آ کے یہ امام سے ملاق ہوئے تھے۔ جی خالد، ہاں دال ہے۔ تو یہ لوگ نافع ابن ہلال کا گھوڑا بھی لائے تھے اور شاید ان کا کچھ سامان بھی لائے ہوں، اور ان کے آنے پر حر نے اعتراض کیا تھا، اور وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں نا، تو وہ سب آپ کو یاد ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ان کے پہنچنے کا جو قصہ ہے وہ سنیں کہ ہوا یہ تھا کہ کوفے میں کچھ لوگ وہ تھے کہ جو قید ہو گئے تھے، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو روپوش ہو گئے تھے اور امام حسین کے لیے بعد میں نکلے تھے، جیسے نافع ابن ہلال قید سے نکلے تھے، یا حبیب ابن مظاہر یا مسلم ابن اوسجہ وغیرہ۔ اچھا، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اس انتظار میں تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ امام حسین کہاں ہیں، تو ہم کسی طریقے سے چلے جائیں، اور اس دوران میں وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت ہمیں گرفتار کر لے یا قتل کر دے۔ تو ان میں یہ ایک بڑے مخلص اور بہت ہی سچے شیعہ تھے، عمر ابن خالد، یہ بھی ان میں شامل تھے۔ تو امام نے یہ چاہا کہ وہ میرے شیعہ کے جن کے نام محضر شہادت میں ہیں اور انہیں یہاں شہید ہونا ہے، تو ان کے پاس میں ایک پیغام بھجوا دوں۔ لہٰذا جب امام راستے میں تھے اور منزل حاجز ایک مقام تھی وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے اپنے ایک بہت ہی عزیز چاہنے والے جانثار جناب قیس ابن مسہر سیداوی، قیس ابن مسہر سیداوی کو اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجا، اور ان سے یہ کہا کہ تم جا کے وہاں پر وہ جو لوگ میرے چاہنے والے موجود ہیں اور میرے ساتھ شہید ہونا چاہتے ہیں ان کو بتا دو۔ اچھا، یہ امام کا خط لے کے جب نکلے تو راستے میں تو ہر طرف ناکہ بندیاں تھیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب گرفتار ہو گئے تو گرفتار کرنے والے ان کو پکڑ کے لے گئے ابن زیاد کے پاس۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو۔ اب جب ان کو لا کے کہیں چوراہے پر یا کسی ایسی جگہ پر پھانسی دی جانے لگی، قتل کیا جانے لگا، تو انہوں نے سوچا کہ قتل تو میں ہو جاؤں گا، لیکن میں تو ایک ذمہ داری امام سے لے کے آیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے چیخ چیخ کے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں، حسین ابن علی منزل حاجز پر پہنچ گئے ہیں، جس کو امام کے قدموں میں جان نثار کرنا ہے وہ وہاں پہنچ جائے، امام راستے میں۔ اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب قتل تو وہ ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنا سفارت کا حق جو تھا وہ ادا کر دیا۔ اب وہ اس وقت کیونکہ بہت سے لوگوں نے اعلان سنا اور زبان زدہ خاص و عام ہوا، ادھر ادھر ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو خبر ہوئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عمر ابن خالد کہیں چھپے ہوئے تھے، ان کے کان میں بھی پڑی۔ جب ان کے کان میں پڑی تو انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ لیا
اور باقی جو افراد ان کے ساتھ آنے والے تھے ان کو لیا، اور انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم امام حسین کے پاس سیدھے جائیں گے تو ہم بھی گرفتار ہو جائیں گے، تو ایسا کریں کہ ہم کہیں ادھر ادھر نکل جائیں، راہ کتراتے ہوئے چلیں، کبھی کہیں طرف گزر جائیں، کبھی کہیں نکل جائیں، اور غیر معروف راستوں سے کسی طرح امام کو تلاش کر لیں۔ تو اب جب یہ لوگ نکلے تو ظاہر ہے کہ ان کو پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی، اور اتنی دیر میں پہنچے کہ امام کو حر کا لشکر گھیر چکا تھا۔ اب حر نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں آ سکتے۔ بہرحال وہ قصہ پورا ہم نے آپ کو سنا دیا کہ آخر کار یہ ہوا کہ حر کو امام نے راضی کیا، تو یہ لوگ پہنچے۔ وہی لوگ جو شامل ہو گئے تھے بعد میں امام کی ریکویسٹ امام کی ریکویسٹ پر جو 5 آدمی شامل تھے وہ ہیں، وہ یہ 5 تھے جو ہلال ابن نافع کا گھوڑا لے کے گئے تھے۔ اب اس طریقے سے یہ امام کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس کے بعد امام کے ساتھ کربلا پہنچ گئے۔ اب جب جنگ بہت زیادہ شدید ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم فوج پر حملہ کرتے ہیں، تو ان 5 نے بیک وقت حملہ کیا، اور جب 5 نے بیک وقت حملہ کیا تو بڑی زبردست انہوں نے جنگ کی، لیکن بہرحال 5 کہاں، ہزاروں کہاں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ان کو گھیر لیا چاروں طرف سے، اور بہت بڑی تعداد نے ان کو گھیرا، اور گھیرنے کے بعد ان کو وہ لے گئے دور، وہاں سے لڑتے ہوئے ان کو امام کے لشکر سے بہت دور لے گئے، اتنی دور لے گئے کہ کچھ پتہ نہیں چلا کہ مقتل میں کہاں چلے گئے یہ لوگ، اور یہ گھرے ہوئے تھے اور لڑتے جا رہے تھے۔ تو جب یہ لشکر سے بہت دور چلے گئے اور ان کے کوئی خیر خبر نہیں کہ کہاں پہنچ گئے اور کیا حال ہے ان کا، تو اس وقت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس تم ان کی مدد کرو جا کے۔ اب دیکھیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت جناب عباس شہید ہوئے ہیں اس وقت تو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن متعدد مواقع ایسے آئے ہیں جس میں جناب عباس نے کربلا میں بڑی زبردست شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور ظاہر ہے کہ امام کو معلوم تھا کہ اگر عباس نے جنگ کی تو کیا عالم ہوگا۔ تو اس وقت جب امام نے کہا کہ عباس جاؤ ان کو لے آؤ، قریب لے آؤ، ان کی مدد کرو، انہیں قریب لے آؤ، بہت دور نکل گئے، تو جناب عباس نے تنہا فوج پر حملہ کیا، اور لشکر کو بھگاتے 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 وہاں تک پہنچ گئے جہاں سے ان 5 کو وہ لوگ گھیرے ہوئے تھے، اور وہ بہت دور تھا، بہت دور تک حضرت عباس جنگ کرتے ہوئے گئے، اور بہت دور تک لشکر کو بھگاتے ہوئے گئے۔ اب اس کے بعد جب وہاں پہنچ گئے تو جس گھیرے میں وہ لوگ تھے اس کو توڑا، اور اس کو توڑنے کے بعد حضرت عباس ان کے پاس پہنچ گئے، اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ چلو تم لوگ بہت دور نکل آئے ہو اور واپس چلو، اور میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ میں آگے رہوں گا اور تم لوگ میری آڑ میں آ جاؤ، میں لشکر کو روکتا رہوں گا اور تم لوگ چلتے رہو، اور وہاں خیام حسینی کی طرف جہاں پر باقی لوگ ہیں ان کے قریب چلو۔ تو اس طریقے سے حضرت عباس ان کو لے کے واپس آ رہے تھے، کافی دور تک لشکر کو روکے ہوئے اور اپنی حفاظت میں لیے ہوئے حضرت عباس ان 5 کو لشکر کی طرف چلے، لیکن ادھر ان لوگوں نے تعقب کیا، وہ رکے نہیں۔ اب وہ لوگ جب دوڑ کے پیچھے آئے اور وہاں سے انہوں نے چاہا کہ ہم ان کو گھیریں پھر دوبارہ، تو اب ان لوگوں کو حالانکہ بہت زخمی ہو چکے تھے مگر اتنا جوش و خروش تھا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں حضرت عباس کی آڑ میں ابھی آگے بڑھنا ہے، یہ حضرت عباس کے آگے آگے اور دوڑ کے جا کے انہوں نے پھر ان پر حملہ کر دیا۔ اب جب حملہ کیا تو زخمی تو تھے ہی، اور وہ گھیر کے مار نہیں چاہ رہے تھے، اور ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا ہو کہ عباس بچا کے لے جا رہے ہیں تو اور زیادہ ان کو اس بات کی خواہش تھی کہ ان کو جلد از جلد ہم قتل کریں۔ تو اب ان لوگوں نے گھیرا، اور اس کے بعد کسی ایک مقام پر یہ اکٹھا لڑ رہے تھے 5، اور 5 شہید ہو گئے وہیں ایک ہی جگہ، گھوڑے سے گرے، 5 گھوڑوں سے گرے، اور ان لوگوں نے 5 کو اکٹھا قتل کر دیا۔ اب ان میں کون کون تھا؟ اس میں عمر ابن خالد تھے، ان کے غلام تھے، اور اس کے بعد مجمع ابن عبداللہ تھے، ان کا بیٹا تھا،
تو ان سب کو اکٹھا انہوں نے قتل کر دیا۔ اب حضرت عباس یہ حال دیکھ کے واپس امام کی خدمت میں پہنچے اور واقعہ پورا بیان کیا۔ تو امام نے ایک جملہ بارگاہ خداوندی میں متعدد بار کہا کہ پروردگار ان کے لیے رحمت ہو۔ 3 مرتبہ یا 3 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے طلب رحمت کی۔ اب یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ بارگاہ امامت میں اور بارگاہ خداوندی میں ان 5 افراد کا مقام کیسا ہوگا کہ ایک طرف تو ان کے بارے میں نافع ابن ہلال کو یہ خبر امام کے دیے ہوئے علوم کے ذریعے ہو چکی تھی کہ یہ ہر حال میں شہید ہوں گے اور امام کے پاس ضرور پہنچیں گے۔ دوسرے یہ کہ جب حر نے روکا تھا تو امام نے کہا تھا کہ یہ میرے خاص افراد ہیں اور تم یہ نہ سمجھو کہ یہ شروع سے میرے ساتھ نہیں تھے، تو شروع سے میرے ساتھ ہیں۔ اب وہ شروع سے میرے ساتھ ہونے کا مطلب یعنی ان کے جذبات کب سے وہ یعنی ان کی خواہش تھی کہ امام حسین کے اوپر قربان ہوں گے، تو شروع سے وہ امام حسین نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ دور نکل گئے تو شہید تو ان کو ہونا ہی تھا۔ خدا جانے کیا وجہ تھی کہ حضرت عباس کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ اچھا، اس کے بعد دعائے مغفرت بھی بار بار کی۔ تو ان کی کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی کہ پروردگار عالم نے ان کا نام محضر شہادت میں لکھ دیا تھا، اور وہ لوگ جو اسرار و رموز کے علوم جانتے تھے ان کو یقین تھا کہ یہ شہید ہوں گے، اور ادھر یہ تھا کہ انہوں نے بڑی بے جگری سے جنگ بھی کی تھی۔ اچھا، اب ان میں عمر ابن خالد جن کی ابھی ہم نے بات کی، یہ ان کے غلام، اور اب ایک شخص ہیں مجمع ابن عبداللہ ابن مجمع ابن مالک مزہجی۔ ان کا تعلق قبیلہ مزہج سے ہے۔ ان کی ولادت ہوئی تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں ان کا شمار ہے۔ جنگ صفین کے واقعات میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب خدمت امام میں پہنچے تھے تو امام نے ان سے پوچھا تھا کہ کوفے کا حال تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے آدمیوں کو بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہیں، اور گٹھریاں بھر بھر کے مال دنیا دیا گیا ہے تاکہ وہ بنی امیہ کی مخالفت نہ کریں، اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے ان کے دل آپ کی طرف مائل ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ اب دیکھیے بات کیا تھی کہ عوام جو تھے، جو مراد یافتہ لوگ تھے سلطنت کے، ان کو تو حکومت کی طرف سے بہت کچھ ملتا تھا، لیکن غریب عوام پس رہے تھے۔ جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ تو بہت عیش و عشرت سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو نیچے کا طبقہ ہے وہ ہر طریقے سے پس رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مجبور اتنے ہوتے ہیں کہ حاکموں کے خلاف بول بھی نہیں سکتے بلکہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں وہ لوگ اپنے وڈیروں کو ہی ووٹ دیتے ہیں، چاہے وڈیرا کچھ نہیں ظلم کرتے وہی ہیں جو ان کا حاکم چاہتا ہے۔ تو یہی چیز ان کی تھی کہ بنو امیہ کے ظلم سے پریشان تو تھے، لیکن کرنا ان کو وہی تھا جو وہ لوگ چاہتے تھے، تو لہذا انہوں نے کہا کہ ان کی تلواریں بہرحال آپ کے خلاف ہی ہوں گی۔ اب ان کی جو قربانی ہے مجمع ابن عبداللہ ابن عائس کی، ابن مالک کی، ان کا ایک بیٹا تھا عائز ابن مجمع، اور ان کو سمجھیں کہ یہ اتنے مخلص تھے کہ ان کی خواہش تھی کہ میں صرف اکیلا قربان نہ ہوں، بیٹے کو بھی قربان کر دوں، لہٰذا یہ اپنے ساتھ میں بیٹے کو بھی لائے تھے، اور وہ جب 5 افراد جو لڑ رہے تھے اور اکٹھا شہید ہوئے تھے اس میں ان کا بیٹا عائز بھی شامل تھا۔ اور سر یہ خود کہاں تھے؟ یہ بھی تھے شامل؟ ہاں، یہ بھی تھے ان 5 میں؟ 5 میں یہ بھی تھے، یہ تھے، ان کا بیٹا تھا، عمر ابن خالد تھے، ان کا غلام تھا،
पांचवी शख्सियत कौन सी है? हाँ बता रहे हैं। बात यह है कि एक तो हुए उमर इब्न खालिद, एक उनका ग़ुलाम, दो उनका बेटा, एक मजमा इब्न अब्दुल्ला और एक इनका बेटा, चार हुए। एक का नाम कहाँ, उनका नाम हमने भी पीछे लिखा था, इनका नाम इब्न तरमा, इनका अपना नाम याद नहीं आ रहा है। इनके वालिद का नाम तरमा था, तोयरे मीम अलिफ है। ये भी इनके साथ में थे। पांचवें थे। हाँ ये पांचवें थे। ये हमने कहीं लिखा था, शायद रह गया। ये भी देख के आपको बता देते हैं। तो गुलाम का नाम नहीं लिखा, उमर इब्न खालिद के गुलाम का क्या नाम था? उमर इब्न खालिद के ग़ुलाम का नाम किताबों में हमें नहीं मिला, बस सिर्फ ये लिखा है उमर इब्न खालिद के ग़ुलाम। अच्छा, तो ये एक ऐसा करबला की तारीख़ का एक अजीब अनोखा वाक़या है कि ये 5 अफराद किस तरह निकले, किस तरह इन तक इमाम के मंजिल हाजिज़ पर होने की ख़बर पहुंची, किस तरह हुर से तकरार के बावजूद इमाम ने इनको साथ लिया और किस तरह से ये पांचों इकट्ठा शहीद हुए और जनाब अब्बास ने इनकी मदद की। तो ये बिल्कुल एक अलग सूरत हाल है जो आम शुहदा से हट के है। पांचों के बारे में कोई किताब है जो डिटेल में लिखा? हाँ, इन पांचों के बारे में कोई किताब है? पांचों की अलग से किताब हो सकता है, वो इमामिया मिशन लखनऊ ने रिसाले निकाले थे अलग अलग छोटे छोटे, उसमें होगी, मगर वो हम तक पहुंची नहीं है। लेकिन इनका जिक्र उसमें है, शहीद इंसानियत में भी है और अब्सारुल ऐन में भी है। उसके अलावा बाज़ पुरानी किताबों में है, दूसरे रिसालों में मिल जाता है। कुछ वाक़यात तिबरी में हैं, कुछ वाक़यात मक़तल इब्न उसमें हैं, इब्न मखनफ़ में हैं, कुछ वाक़यात जो हैं वो और बाज़ किताबें हैं उनमें हैं, इरशाद में हैं, अलग अलग वाक़यात मिल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दफ़ा जो हम आप लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे उसमें हमने ये बताया था कि 5 अफराद जिनका इकट्ठा पहुंचना और उनकी इकट्ठा शहादत, तो उसमें एक नाम रह गया था। 4 की हमने गुफ्तगू कर ली थी और एक का नाम आपने पूछा था, उस वक्त हमने कहा था कि हाँ देख के बताते हैं, फिर वो बात कहीं और चली गई और वो रह गया। तो अब आज हम वहीं से शुरू करते हैं। ये जो हैं 5वें शहीद, इनका नाम है जुनादा इब्न हारिस सुलेमानी, बल्कि सलमानी, जुनादा इब्न हारिस सलमानी। इनका नाम जुनादा इब्न हारिस सलमानी है, यानी कबीले सलमान एक शाख है कबीले मुराद की, जबकि मुराद एक बड़े कबीले मजहज की शाख है। अच्छा, ये लोग भी कूफे के शियों में शामिल थे और इस एतबार से मशहूर समझे जाते थे, यानी बहैसियत शिया मशहूर थे। जुनादा इब्न हारिस जो हैं ये अहद रिसालत में मौजूद थे लेकिन बहुत कम सिन थे। अलबत्ता अहद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में ये एक जवान शख्स थे और आपके साथ इन्होंने सिफ़ीन में जिहाद का शरफ़ भी हासिल किया था। और शेख तूसी ने अपनी किताबुर रिजाल में भी इनका ज़िक्र किया है। हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील के वुरूद कूफ़ा का जो ज़माना था और चंद दिन क़याम का, उस ज़माने में ये हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील की खिदमत में भी रहे थे और आपकी नुसरत पर भी आमादा रहे थे। लेकिन वही जैसे शहादत जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील के बाद जब
ابن زیاد نے شیعوں کو قید اور قتل کرنا شروع کیا تھا تو دیگر شیعوں کی طرح یہ بھی کسی نامعلوم مقام پر جا کے روپوش ہو گئے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر ابن خالد، مجمع ابن عبداللہ اور عائد وغیرہ، حضرت قیس ابن مسر سیداوی کی اطلاع پر، قیس ابن مسر سیداوی کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے قتل ہوتے ہوتے اعلان کر دیا تھا، تو یہ خبر وہاں مشہور ہو گئی تھی۔ جب ان کو پتہ چلا تھا تو یہ امام کی خدمت میں پہنچے تھے اور انہی 5 آدمیوں کے ساتھ یہ پہنچے تھے، مطلب 4 آدمی وہ تھے اور 5 میں یہ تھے عمر ابن خالد کے ساتھ، اور ایک ہی ساتھ یہ لوگ سب شہید ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بہت زیادہ تفصیل نہیں بتائی، لیکن اتنا کیونکہ وہ پہلے 5 کے ساتھ ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں، اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 5واں نام جو رہ گیا تھا